السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم ذوقی کا شہرہ آفاق ناول لے سانس بھی آہستہ، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ یاد رہے یہ کتاب صرف بالغ افراد کے لیے ہے، بچے اسے ہرگز نہ سنیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر سے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 5۔ لیکن کیا اس کے لیے صرف میرا خاندان ملا تھا آپ کو؟ ابا کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ قطعی نہیں، بھلا آپ کا خاندان کیوں ملے گا؟ میری آپ کے خاندان سے کیا دشمنی ہے؟ اور یہی تو سمجھانے آیا ہوں میں نے نذر محمد سے صرف اتنا کہا تھا، ایک سفید کاغذ اور ایک سفید مرغ لے کر آؤ، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آپ سے لے کر آئے۔ لیکن آپ ان سے دریافت تو کر سکتے تھے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ سبحان اللہ، آپ کی ناراضگی بالکل درست، مگر وسیع بھائی پوچھتا تو کس سے پوچھتا؟ اب آپ سے کیا چھپانا کہ سفلی عمل کے درمیان ہم لوگ اتنا الجھ جاتے ہیں کہ غیر ضروری چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی، چاہے کسی کا گھر تباہ ہو جائے۔ ابا نے چٹکی لی۔ مولوی محفوظ نے بالکل بھی برا نہیں مانا۔ اب چھوڑیے بھی، نذر محمد کو معافی دے دیجئے، اور ہاں، میں جو کہہ رہا ہوں اسے کان کھول کر سن لیجئے۔ بلند حویلی کی تقدیر کھلنے والی ہے۔ سبحان اللہ، میری آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں جو آپ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ ذرا ٹھہریے۔ چائے ختم ہو چکی تھی، مٹھائی اور نمکین کی پلیٹ بھی خالی ہو چکی تھی۔ مولوی محفوظ اٹھے، صحن کے ارد گرد گول گول گھومنے لگے۔ ابا غور سے دیکھ رہے تھے۔ میرے لیے یہ سب کچھ کسی عجوبے سے کم نہیں تھا، اور سب سے زیادہ تو یہ آدمی مولوی محفوظ صحن کے چاروں طرف گھومتے ہوئے وہ مجھے مولوی کم کسی سرکس کا جوکر زیادہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کبھی رکتے، کبھی انگلیوں پر کچھ گنتے، کبھی آنکھیں بند کرتے، پھر کھولتے، پھر گھومنا شروع ہو جاتے۔ اچانک وہ ایک جھٹکے سے رکے، چمکتی آنکھوں سے ابا کی طرف دیکھا۔ وسیع بھائی، جو کہوں گا مانیں گے؟ پہلے آپ بتائیے تو صحیح۔ نہیں، پہلے آپ مجھے یقین دلائیے، آپ مجھ پر بے وجہ شک تو نہیں کریں گے، اور جو کچھ کہوں گا وہ آپ تسلیم کریں گے؟ امبا گھر آئے مہمانوں کی عزت کرنا جانتے تھے۔ حکم۔ امبا خاموشی سے بولے۔ سبحان اللہ، اللہ تیری شان نرالی۔ مولوی محفوظ نے قدرے زور سے ادائیگی کی، پھر ابا سے بولے، سنیے، ذرا گھر میں سفید چونے کا برادہ ہو تو وہ منگوائیے، ابھی اسی وقت۔ لیکن بعد میں پوچھے گا وسیع بھائی، ابھی نہیں، ابھی مجھے میرا کام کرنے دیجیے۔ ابا نے مجھے اشارہ کیا۔ کچھ دن پہلے ہی کچن کے پاس والی دیوار کی پتائی کے لیے ابا نے ایک بورا سفید چونے کا برادہ منگوایا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے دیکھا۔ مولوی محفوظ کی آنکھیں بند تھیں۔ اب بھی وہ انگلیوں پر کچھ گنتی گن رہے تھے، جیسے کچھ حساب لگا رہے ہوں، لیکن ان کے آنکھوں اور چہرے سے روشنی کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ چونے کا برادہ آ گیا تھا۔ مولوی محفوظ نے آنکھیں کھول دیں، مسکرا کر میری طرف دیکھا، مٹھیوں میں برادے کو لیا، پھر صحن کے ایک طرف چونے کے برادے سے ایک گول دائرہ کھینچ دیا۔ یہ کیا ہے؟ امبا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ بس اگلی بار میرے آنے تک اس حصے کو مت چھیڑیے گا، میرا انتظار کر لیجیے گا۔ مگر یہ ہے کیا؟ مولوی محفوظ مسکراتی معنی خیز آنکھوں سے ابا کو دیکھ رہے تھے۔ سب کچھ ایک ہی دن میں جان لیں گے وسیع بھائی، ذرا انتظار کیجیے، ذرا ایک دن صبر سے کام لیجیے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ صبر کا پھل یقیناً میٹھا ہوتا ہے، مگر اللہ کے واسطے کچھ تو بتا دیجیے، یہ کوئی جادو ٹونا توڑ تو نہیں؟ ابا نے اپنا شک جتایا۔ توبہ توبہ، کیسی باتیں کرتے ہیں وسیع بھائی، اللہ کے واسطے ایسا برا خیال بھی دل میں نہ لائیے۔ میں آپ کو اور آپ کے خاندان کے بارے میں کبھی برا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن افسوس ابھی اس وقت اس گول دائرے کے بارے میں بتا نہیں سکتا۔ آپ کو مزید ایک دن انتظار کرنا ہوگا۔ مولوی محفوظ مسکرا رہے تھے۔ مٹھائی اچھی تھی۔ وہ میری طرف مڑے تھے۔ بیٹا، اپنی اماں سے پوچھنا کیا نعمت خانے میں ایسی ایک مٹھائی اور بھی پڑی ہے تو ضرور لے آنا۔ وہ ابا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ محفوظ بھائی، میں نہیں جانتا آپ یقین کریں گے یا نہیں، لیکن اس بلند حویلی کے دن پلٹنے والے ہیں، بے حد اچھے دن آنے والے ہیں اس حویلی کے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ مولوی محفوظ تو چلے گئے، لیکن ابا اور سارے گھر کو الجھن میں ڈال گئے۔ ان کے جاتے ہی بجلی کی سرحد سے اماں نکل کر سامنے آ گئی۔ اب یہ مردود کس لیے آیا تھا؟ ایسا نہیں کہیے، ملنے آیا تھا۔ ملنے آیا تھا؟ بڑا آیا ملنے والا۔ میں اس منحوس کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، جادو ٹونا کرتا چلتا ہے،
اسی لیے چہرے پر نحوست برستی ہے. اللہ ایسے لوگوں کے چہرے سے نور ہی چھین لیتا ہے. مگر میں پوچھتی ہوں یہاں کیوں آیا تھا؟ اب جانے بھی دو، ادھر سے گزر رہے ہوں گے، سوچا کہ ہم سے بھی ملتے چلیں. بالکل نہیں، کوئی نیا فطور دل میں سمایا ہوگا. اماں کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی. اسی مردود نے تو کاغذ اور مرغا منگایا تھا، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں. کیسے واقف ہو؟ ابا اس ماحول میں بھی مسکرانا نہیں بھولے. مولوی محفوظ کو تم نے دیکھا کب ہے؟ وہ آتے ہیں تو پردہ ہو جاتا ہے. پردہ اور بات ہے، پردہ کرنے سے کیا آنکھیں بند ہو جاتی ہیں؟ اماں کا موڈ تو جھگڑا کرنے کا تھا، لیکن میں جانتی ہوں ایسے نہیں آیا ہوگا، کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہی ہوگی. میں دیکھ رہا تھا ابا کی مسلسل یہ کوشش تھی کہ اماں صحن میں اس جگہ کو نہ دیکھ لیں جہاں مولوی محفوظ نے چونے کا گھیرا بنایا تھا. وہ انہیں بعد میں مصروف کر کے واپس بھیجنا چاہتے تھے، مگر اماں تو اماں تھیں. ارے ہاں، اس نے کچھ منگایا بھی تھا، وہ چونے کا برادہ. وہ کس لیے؟ اب اماں کی آنکھ پرندے کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور آخرکار اماں کی آنکھوں نے وہ جگہ دیکھ لی جہاں چودھری محفوظ گول دائرہ بنا گئے تھے. اماں کی آنکھیں جیسے اس دائرے سے چپک کر رہ گئی تھیں. آنکھوں میں طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا. وہ جھٹ سے آگے بڑھی، صحن میں ادھر ادھر دیکھا، پھر دائرے کی طرف اشارہ کیا. یہ کیا ہے؟ میں کیا جانوں؟ ابا چپ تھے. آپ کیا جانے؟ اس مردود کے آنے سے پہلے تو یہ نہیں تھا. اب کیا غائبی طاقت یہ دائرے بنا گئی؟ جب جانتی ہو تو کیوں پوچھ رہی ہو؟ ابا کا لہجہ کمزور تھا. ہائے ہائے، تو مردود یہ کارگزاری کر گیا ہے. وہ زور سے چلائیں. رحمان ادھر مت آنا، اس دائرے سے دور رہنا. مجھے پہلے ہی شک تھا منحوس کی بری نظر اب میرے گھر پر ہے. یا خدا میرے بیٹے کو اس گھر کو اپنی امان میں لے لے. یا خدا اس گھر کو بری بلا سے محفوظ رکھنا. ابا اس ماحول میں بھی ہنسنا نہیں بھولے. آخر تم نے مولوی محفوظ کا نام لے ہی لیا. لیکن اماں پر ابا کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا. میں پوچھتی ہوں آپ کے رہتے اسے ایسا کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا آپ اس گھر کی، اپنے بیٹے کی سلامتی نہیں چاہتے؟ کیسے باپ ہیں آپ؟ بیگم تم غلط سمجھ رہی ہو. جو سمجھ رہی ہو وہ ویسا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اماں نے جیسے آج جی بھر کر لڑنے کی ٹھان لی تھی. میں نہیں جانتا، لیکن تم جو سوچ رہی ہو وہ بھی صحیح نہیں ہے. پھر صحیح کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیجئے. کچھ دن پہلے وہ اس گھر پر سحر کرنا چاہتا تھا اور آج جادو کے دائرے کھینچ گیا. آپ جانتے ہیں ان دائروں کا مطلب؟ کیا میں اتنی بچی ہوں کہ ان دائروں کا مطلب نہیں جانتی؟ اماں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. بس ایک ہی تو بیٹا ہے اپنا. بلند حویلی کی تقدیر روٹ چکی ہے، لیکن لوگ ابھی بھی یہاں کے رہنے والوں پر نظر گڑائے بیٹھے ہیں. میں پوچھتی ہوں وہ مردود ایسا ہی ہمدرد ہے تو پہلے کیوں نہیں آیا؟ کبھی آپ کی، ہماری یا ہمارے بیٹے کی خیریت پوچھی؟ اور آج بری نیت سے آیا اور آپ کی موجودگی میں سحر کر گیا. بس ہو کیا؟ دل کی بھڑاس نکل گئی یا کچھ اور بچا ہے تو وہ بھی پہلے نکال دو. ابا نے سپر ڈال دی تھی. اماں آنسو پوچھ رہی تھی. آپ شریف بنے رہیے، آج شرافت کا زمانہ نہیں رہا. لوگ آپ کی شرافت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وہ آیا، مزے سے چائے پی اور جادو کی لکیریں کھینچ کر چلا گیا. وہ پھر آئے گا بیگم. ابا زور سے چلائے. صرف اپنی بولتی رہتی ہو، کبھی میری بھی سن لیا کرو. وہ کل پھر آئے گا، اور اگر یہ جادو ہے تو اپنا غصہ خود ہی نکال لینا، حجاب توڑ کر، پردے سے باہر نکل کر. اماں کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا. تو میں یہیں پردے کے پیچھے سے 16 صلواتیں سناؤں گی. مگر وہ کل پھر کیوں آئے گا؟ ہائے اللہ، کوئی بڑا گل تو نہیں کھلا رہا مردود؟ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ سیدھے ہیں، آپ ان جھاڑ پھونک کرنے والوں کی قوم سے آگاہ نہیں، مگر میں خوب واقف ہوں. اچھا کل ہونے دیجئے، آنے دیجئے اسے. اس کا بھوت خود اس کے سر پہ نہ اتارا تو میرا نام بدل دیجئے گا. اماں نے زور سے میرا ہاتھ تھاما. چل رے رحمان، اور ہاں کان کھول کر سن لے، جب تک وہ مردود آ کر خود ہی یہ دائرے ختم نہیں کرتا تیرا صحن میں کھیلنا بند. ابا بے چارگی سے اماں کو دیکھ رہے تھے. میں یک سناٹے میں آ گیا تھا. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. محرابیں مجھے ڈس رہی تھیں. درخت اور اس کی شاخیں ڈراؤنی لگ رہی تھیں. بے رونق دیواروں میں خوفناک آنکھیں نظر آ رہی تھیں. چھت کی سفیدی جڑ گئی تھی. وہاں الگ الگ بھیانک چہرے بنے ہوئے نظر آ رہے تھے. عرصہ بعد میں نے پھر اپنی نوٹ بک نکالی اور اس پر لکھا: میرے چاروں طرف بھوت ہیں، آنگن میں، صحن میں، چھت پر، پیڑوں سے لٹکے بھوت، دیواروں سے جھانکتے بھوت. میں گم ہونے لگا ہوں یا پھر میں بھوت بننے لگا ہوں. کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی. یک ایسے لگا جیسے کھلی کھڑکی سے 2 آنکھیں میری جانب دیکھ رہی ہیں. میں ایک بار پھر ڈر گیا تھا. اچانک میری احمد بڑھ گئی تھی. یا میں ایسا شخص تھا جسے کوئی مارنا بھی چاہتا تھا؟ اماں کا بس چلتا تو وہ شاید مجھے باہر یا اسکول جانے پر بھی پابندی لگا دیتی، مگر افسوس اماں کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا. میں سوالوں کے نرگے میں تھا. کوئی مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟
मौलवी महफूज या नूर मोहम्मद के वालिद? मैं घंटों इसी मौजू पर सोच रहा था। नूर मोहम्मद की वालदा का चेहरा भी मेरी आंखों के आगे मुंडला रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि नूर मोहम्मद से मेरा मिलना लगभग बंद हो चुका था। वो स्कूल में भी मुझसे बचने की कोशिश करता, लेकिन शायद मैं इससे बातें करना चाहता था, जैसे ये कि मैं खुद इसके घर के लिए कितना ख़ास हूँ। यानी मैं ही वो शख्स हूँ जिसे इसकी अम्मी की सेहत के लिए निशाना बनाया गया। इस तरह अनजाने तौर पर ज़्यादा मजबूती के साथ मैं खुद को नूर मोहम्मद के घर से वाबस्ता महसूस करता। रात के वक्त आसमानी चादर के नीचे सोते हुए अब्बा ने अम्मी को समझा दिया था कि मौलवी महफूज किस लिए आए थे, लेकिन अम्मी का शक अब तक दूर नहीं हुआ था। हाँ, एक अजीब सी पुरसुरार मुस्कुराहट अंधेरे में भी इनके चेहरे पर महसूस की जा सकती थी। बुलंद हवेली की तकदीर खुलेगी? हाँ, ये मौलवी महफूज ने कहा। हाँ, अम्मी हंस रही थी। आपने बताया नहीं कि इस बुलंद हवेली की कभी कोई तकदीर थी ही नहीं। अरे, तकदीर बनाने वाला तो अल्लाह है। अगर तकदीर ही बनानी थी तो मौलवी महफूज ने अपनी तकदीर क्यों नहीं संवार ली? दो बच्चे हैं, आवारा निकल गए। 1 साल पहले बीवी का इंतकाल हो गया। सुनते हैं कि बीवी पर बहुत जुल्म करता था। अब रहने भी दो, बुलंद हवेली की तकदीर खुलेगी। अम्मा की आंखों में हैरत के कमकमे रोशन थे। अच्छा, चलिए मैं भी देखती हूँ वो क्या करता, क्या बताता है। अम्मी के शक के दायरे में थी। हो सकता है वो सच बोल रहा हो। अब ये तो खुदा जाने, इन लोगों का भी कोई ठिकाना नहीं। हो सकता है उल्टा पुल्टा करते हुए सीधा आने लगा हो। उल्टा पुल्टा करते हुए सीधा? अब्बा को ये मुहावरा अजीब सा लगा था। हाँ, हो सकता है वाकई आमिल हो। मैंने पलट कर अम्मी को देखा। अम्मी की आवाज़ बदल गई थी। इस तब्दीली पर हैरान होने की कोई वजह नहीं थी। मुमकिन है अम्मी ने तसव्वुर में बुलंद हवेली की तकदीर को मुस्कुराते हुए देख लिया हो। अब्बा चुप थे। हवा तेज चल रही थी। जब बहुत ज़्यादा परेशानियां घेरती हैं तो कहीं उम्मीद की एक किरण भी आपको फरेब देने के लिए तैयार रहती है। मुझे यकीन था अम्मी फरेब में आ गई थी, या मुमकिन है बुलंद हवेली की तकदीर सचमुच खिलने वाली हो। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज़ है। दूसरे दिन ठीक 12 बजे मौलवी महफूज दोबारा आ गए। इनके साथ एक 24-25 साल का नौजवान था। गंदुमी चेहरा, कद 5 फुट 6 इंच के आसपास, सर पर टोपी, कुर्ता और पाजामा पहने। दुआ सलाम के बाद सहन में कुर्सियां सज गईं। सबसे पहले चाय पी गई। ये असलम है, मौलवी महफूज ने नौवारिद को मिलाते हुए कहा। मेरे साथ ही काम सीख रहा है, बड़ा होनहार बच्चा है। कल देर तक आपके घर के ताल्लुक से गुफ्तगू करते रहे। आप आंखें देख रहे होंगे मेरी, सारी रात जागने का नतीजा है। मगर भाई मान गए अल्लाह की नेमतों को, वो कब देगा, कैसे देगा, ये समझना मुश्किल है। और इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। पहेलियाँ मत बुझाइए। अब्बा इन पहेलियों से तंग आ गए थे। पहेली नहीं वसीबाई, जिंदगी है तो हैरानियां हैं। आंखें कदम कदम पर हैरानियां देखती हैं। कुदरत की गुलगारी देखे ये नीले आसमान को, तारों की बारात को, इस हसीन कायनात को। जर्रे जर्रे में खुदा का जलवा नजर आता है। जो मुमकिन है ये जलवे इनके लिए नहीं है, ये सच है। अब्बा ने हामी भरी। और ये दुनिया यकीन पर कायम है वसीबाई, वरना करने वाले हम कौन होते हैं? करता तो खुदा है, हम तो महज वसीला बन जाते हैं। अब देखिए ना, खुदा जिसे दे छप्पड़ फाड़ के दे। कैसे कैसे लोग दुनिया में आए और चले गए। किसी को ताजो तख्त, किसी को बादशाह बनाया, किसी से सल्तनत छीन ली। सब अल्लाह की मसलहत, इसके काम वही जाने। हाँ, तो मैं कह रहा था हम लोग तो बस मामूली वसीला हैं। अब जैसे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैसे हम भी अपना काम में माहिर हैं। जैसे कोई वीद या हकीम बगैर नब्ज देखे भी मर्ज की तशखीस कर लेता है, ठीक वैसे ही हमारी आंखें भी गुमशुदा खजानों के राज जान लेती हैं। पहली बार अब्बा चौंक गए थे। गुमशुदा खजाना? मेरी आंखों में भी चमक लहराई थी। हाँ वसी भाई, गुमशुदा खजाना कहते हैं सदियों से जमीन में दफन खजाना घूमता रहता है। कारून के पास कितनी दौलत थी, क्या आज का कोई हुक्मरान या बादशाह कारून के खजाने से अपना मवाजना कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता। बेशकीमत खजाना, मगर क्या हुआ? कारून को भी तो मौत ले गई और जमीन के अंदर इसका खजाना आज तक घूम रहा है। अब्बा की आंखों की चमक तेज हो गई थी। और वसी भाई, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, खानदानी आदमी हैं, आपसे क्या छुपा? आपने भी हजारों कहानियां सुनी होंगी। ये खजाना आवाज देता है, मगर ये आवाज सब नहीं सुनते। जमीन के अंदर गड़ा खजाना बरसों मकीन को ख्वाब खरगोश से जगाने की कोशिश करता है। जो जाग जाते हैं खजाना इनका हो जाता है, जो सोए रह जाते हैं खजाना इनसे अलग होकर अपनी जगह बदल लेता है। हाँ सुना है, दादा मरहूम बताया करते थे कि एक जमाने में इसी सहन से ढन 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 की आवाजें आया करती थी। रात के वक्त सारा घर बेदार हो जाता था। इस वक्त ये हवेली भी क्या हवेली थी, दादा जान का जमाना भी क्या जमाना था। मगर इस वक्त कमी किस चीज की थी? बस ढन 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 की आवाज
خاموش رہ گئے دادا جان۔ لیکن یہ خزانہ سب کو حاصل نہیں ہوتا وسیع بھائی، آپ لاکھ کوشش کر لیجئے کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے ہیں زمین میں دفن اس گمشدہ خزانے کے ساتھ ایک شیشناگ بھی ہوتا ہے جو اس خزانے پر پہرا دیتا رہتا ہے۔ اچھا، ہاں وسیع بھائی، اور زمین میں ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے دیگ ہوتے ہیں جس میں بیش قیمت ہیرے جواہرات چھپے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو لوگ زمین میں دولت دفن کر رکھتے تھے اور ایک دن زمین خزانہ لے کر چرخی کی طرح گھومنے نکل جاتی تھی۔ ابا نے تسلیم کیا، ہاں ایسی بہت سی کہانیاں میں نے بھی سنی ہیں، بلکہ ابا مرحوم تو ایسی نہ جانے کتنی کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ وسیع ایسا خزانہ اس گھر میں بھی ہے، اگر اس گھر کی کھدائی کی جائے تو یہ خزانہ برآمد ہو جائے۔ مگر خدا معلوم کھدائی بھی کہاں کس جگہ کی جائے، کتنے ہی لوگ غلط کھدائی میں ہزاروں کی دولت لٹا چکے اور خزانہ نہیں ملا۔ آپ کے والد سچ کہتے تھے۔ مولوی محفوظ کی آواز کانپ رہی تھی۔ بالکل سچ، سبحان اللہ، اللہ تیری شان نرالی، سبحان اللہ، میں کہتا نہ تھا اب اس بلند حویلی کے دن پھرنے والے ہیں۔ چلیے مان لیا کہ پھرنے والے ہیں، مگر کیسے، کوئی اشارہ تو دیجئے۔ اس بار ابا کی آواز بدلی تھی۔ مولوی محفوظ نے اسلم میاں کو اشارہ کیا۔ اسلم میاں نے سر کی ٹوپی برابر کی، پھر میری طرف مڑے۔ ایک جا نماز لے آؤ، چارپائی پر بچھا دو۔ صحن میں پہلے سے ہی ایک چارپائی موجود تھی، اور ہاں، اسلم میاں ٹھہر کر بولے، تھوڑی سی چینی اور پلاؤ یا زردہ میں ڈالنے والا رنگ، پلاؤ یا زردے میں جو رنگ پڑتا ہے، ہاں سمجھ گیا۔ چارپائی پر جائے نماز بچھا دی گئی۔ مولوی محفوظ جائے نماز پر دعا کے انداز میں بیٹھ گئے، خشکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ کوئی دعا پڑھ رہے تھے۔ ابا کرسی پر ہماتن گوش یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ صحن کے اس پار دروازے سے امی اور مریم بوا بھی اس انہونی پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ اسلم میاں نے چینی سفید برادے کے اوپر ڈال دی، رنگ کو دائرے کے درمیان میں چھڑک دیا۔ اب ان کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ مولوی محفوظ کے اٹھ کر کھڑے ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے آہستہ سے ابا کے کان میں پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میری نظر میں ابھی بھی اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا اس کی اہمیت محض ایک دلچسپ کھیل کی تھی، لیکن مجھے اس کھیل میں مزہ مل رہا تھا۔ جیسے بچپن میں اماں پریوں اور جنوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، ان کہانیوں میں حیرت ڈالنے والے واقعات ہوتے تھے۔ یہ سارا منظر انہی کہانیوں سے ملتا جلتا تھا۔ 10-15 منٹ بعد مولوی محفوظ اٹھ کھڑے ہوئے، جائے نماز موڑ کر میری ہاتھوں میں دیا، دائرے کے قریب آگے پھونک ماری، اسلم کو جھکنے کو اشارہ کیا۔ کچھ رنگ بدلا؟ نہیں۔ دوبارہ پھونک ماری گئی۔ اب نہیں۔ مولوی محفوظ نے زور سے یا اللہ کہا، پھر پھونک ماری۔ اب؟ ہاں۔ اسلم کی آنکھوں میں خوشی تیر گئی۔ غور سے دیکھو، کہیں کوئی کنفیوژن باقی نہ ہو۔ ہاں۔ کیسا رنگ ہے؟ سبزی مائل، یعنی سرخ محل گیا۔ ہاں سبز۔ جی ہاں، گرین سگنل، غوطہ لگانے کے لیے صحیح وقت۔ جی چلو آؤ کرسی پر بیٹھو۔ مولوی محفوظ کا چہرہ دمک رہا تھا جیسے کوئی بڑا مارکا سر کر کے آئے ہوں۔ دونوں کرسی پر بیٹھ گئے۔ اب مٹھائی ہو جائے وسیع بھائی۔ مٹھائی بس آنے والی ہے، لیکن معاملہ کیا ہے اور یہ ساری کارروائی جو ابھی آپ نے کی؟ مولوی محفوظ ہنس رہے تھے۔ سب بتاتا ہوں آپ کو، ارے یہ سب بہت پہلے بھی بتا سکتا تھا، لیکن نہیں، میں پہلے مکمل اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ ہم عامل لوگ ہیں، عمل کے دوران کبھی کبھی ہماری تیسری بند آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ سارے عامل کے ساتھ نہیں ہوتا، بس کچھ لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں، اور جب یہ تیسری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں وہ نظر آنے لگتا ہے جو عام آدمی نہیں دیکھ پاتا۔ مطلب مثال کے لیے اس دن آپ کے گھر کے دروازے سے گزرتے ہوئے مجھے ٹھہر جانا پڑا۔ اس گھر کی چوکھٹ نے مجھے ڈھن 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 کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مطلب؟ ابا اس بار چونک پڑے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا صحن میں قدم رکھتے ہی میرے قدم وہیں رک گئے تھے اور میں نے یہاں کرسیاں لگائی تھیں۔ ہاں، میں اس وقت بھی سارا کچھ سچ سچ آپ کو بتا سکتا تھا، مگر میں پہلے اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ لیکن اگر معلوم ہو کہ خزانہ کہاں ہے تو صرف خزانے کی جگہ کی معلومات ہی کافی نہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خزانہ نکل سکتا ہے یا نہیں، یا اس کے نکالے جانے کا صحیح وقت کون سا ہو سکتا ہے۔ یہ کام اکیلے ممکن نہیں تھا، اس لیے مجھے اسلم میاں کو ساتھ لانا پڑا، اور جب اسلم میاں نے دیکھ لیا کہ وہ رنگ سرخ سبز میں تبدیل ہو گیا ہے تب ہی مجھے اطمینان ہوا کہ اب آپ کو وہ سچ بتایا جا سکتا ہے۔ لیکن رنگ تو ابھی بھی لال ہے۔ یہ آواز میری تھی۔ مولوی محفوظ مسکرا رہے تھے۔ تم ابھی بچے ہو، یہ رنگ یا دودھ پیتا بچہ دیکھ سکتا ہے یا پھر کوئی دوسرا عامل۔ چونکہ اس وقت میں خود عمل میں ہوتا ہوں، اس لیے یہ کام میں نے میاں اسلم کے سپرد کیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وسیع بھائی۔ کیا؟ ابا نے درمیان میں ہی بات کاٹ دی۔ کیا آپ کے گھر میں خزانہ ہے، گمشدہ خزانہ، اور وہ اسی جگہ ہے جہاں میں نے دائرہ بنایا ہے، اور سب سے اہم بات، آپ اس خزانے کو نکال سکتے ہیں۔ ابا فرتے مسرت سے کانپ رہے تھے۔
اور جیسا کہ آپ نے بتایا آپ کے دادا کے وقت میں بھی خزانے کے ڈھن ڈھن کرنے کی آواز آتی تھی. یقینی طور پر بلا شبہ یہ آواز اب بھی آتی ہوگی لیکن آپ سن نہیں پاتے. آپ سننے کی کوشش کیجئے. رات کے 12 بجے سے صبح ہونے سے پہلے کسی بھی وقت یہ آواز آپ سن سکتے ہیں. تو یہ خزانہ نکل سکتا ہے؟ ہاں، لیکن کیسے؟ بہت آسان ہے یہ سب باتیں، میں آپ کو آرام سے سمجھاؤں گا، مگر یہ کام کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں. مطلب کچھ لوگوں کو اعتماد میں لانا ہوگا جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ لوگ اس کا تذکرہ باہی نہیں کریں گے، گھر کے نوکر اور بچوں کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے. مولوی محفوظ میری طرف مڑے. خبردار بیٹا، یہ بات باہر کسی سے مت کہنا، اپنے کسی دوست سے بھی نہیں. جی ہاں. شاباش. مولوی محفوظ نے پھر ابا کی جانب دیکھا. اور یہ کام میری موجودگی میں ہی ہوگا. کوشش یہ ہوگی کہ خدائی کی آواز باہر تک نہ جائے. آپ تو جانتے ہیں زمانہ خراب ہے، لوگوں تک بات پہنچ گئی اور خزانہ نکل بھی گیا تو یہ خزانہ سرکار کا ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار ایسے خزانوں پر قبضہ کر لیتی ہے. ہاں صحیح کہتے ہیں. ابا کا لہجہ کانپ رہا تھا. لیکن کیا آپ کو پورا یقین ہے نا کہ خزانہ یہاں اس بلند حویلی میں موجود ہے؟ 16 آنا، یعنی ہم اسے نکال سکتے ہیں؟ 16 آنا، ہم اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ 16 آنا. سبحان اللہ، اللہ تیری شان نرالی. لیکن ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی. وہ کیا؟ جو خزانہ نکلے گا وہ اکیلے آپ کا نہیں ہوگا. پھر خزانے کا 50% حصہ ہم رکھیں گے اور 50% آپ کا. ایسا دستور ہے. ہم یہ 50% اپنے لیے خرچ نہیں کریں گے کیونکہ ہر گمشدہ خزانہ قربانی مانگتا ہے. یہ 50% غریب و غربا اور مساکین میں تقسیم ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابا کی آنکھوں کی بدلیاں چھٹ گئی تھی. کیا بہت بڑا خزانہ ہے؟ بہت بڑا، اتنا بڑا کہ آپ کی 7 پشتیں کھائیں تب بھی کم نہ ہو. لیکن اس خزانے کے نکلنے سے ہمارا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ ہم کس لیے ہیں؟ مولوی محفوظ ہنس رہے تھے. آپ کا نقصان ہوتا تو ہماری ہی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہم اس لیے تو 50% کمیشن لے رہے ہیں، خزانہ بھی نکل جائے اور آپ کے سر آنے والی بلا بھی دور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. میرا دل کر رہا تھا بھاگ کر یہ خبر نور محمد کو سناؤں، لیکن مولوی محفوظ کا چہرہ آنکھوں کے پردے پر ناچنے لگتا. پھر ابا نے بھی یہ سمجھایا تھا کہ جو باتیں راز رکھنے کی ہوتی ہیں وہ کسی کو نہیں بتائی جاتی، اس سے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں اسے بتانا چاہتا تھا. مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے پنکھ نکل آئے ہوں، میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا سچ مچ ہوتا ہے؟ کیا زمین میں سچ مچ خزانہ دفن ہوتا ہے؟ کیا زمین میں دفن خزانہ گھومتا رہتا ہے جیسے ابھی میرے گھر ہے؟ گھومتا ہوا نور محمد کی کوٹھی پہنچ گیا تو جی چاہ رہا تھا بس ابا جیسے بھی ممکن ہو اس خزانے کو باہر لے آئے. میں اس خزانے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا. اور ادھر اس گمشدہ خزانے کو لے کر گھر میں کچھ نئی نئی کہانیاں اچانک جنم لینے لگی تھیں. آدھی رات کو ابا نے اماں کو جگایا. اٹھو اٹھو جلدی اٹھو. اماں ہڑبڑا کر اٹھیں. نوج کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ نہیں خزانہ، میں نے اب وہی آواز سنی. میں گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ میرا وہم نہیں ہے. یقیناً بالکل وہی آواز جس آواز کے بارے میں مولوی محفوظ نے بتایا تھا. میں نے خود اپنے کانوں سے یہ آواز سنی ہے. آئیں کیا سچ مچ؟ اماں نے برسوں بعد آج لڑائی نہیں کی تھی. آؤ ادھر آؤ. ہاں اسی جانب سے آواز آئی تھی. چھت کافی بڑی تھی. یہاں سے مونڈے پر سے ابا نے سین کی طرف اشارہ کیا. بالکل صحیح جگہ دیکھو. یہ آواز یہیں سے آئی تھی جیسے کوئی بڑا سا لوہے کا ٹرنک ہو، اس میں کچھ زیورات بھرے ہوں، ٹرنک کے گھومنے کی آواز پیدا ہو رہی ہو. ڈھن ڈھن. یا اللہ، آپ نے پہلی بار زندگی میں کوئی اچھی بات کی ہے. ابا کا لہجہ کانپ رہا تھا. تمہیں کافی دیر سے اٹھانا چاہتا تھا. پورے 2 گھنٹے سے یہ آواز سن رہا ہوں. چلو نیچے چلتے ہیں. اماں ابا کی آواز سن کر میں بھی جاگ گیا. امی کو لے کر سیڑھیوں سے نیچے اترے. سیڑھیوں کے پاس والا کمرہ مریم بوا کا تھا اور دائیں طرف والا کمرہ خانسامہ علی بخش کا تھا جو ان دنوں اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے. اس افراتفری میں مریم بوا کی بھی نیند کھل گئی. مریم بوا بھی کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی. مرغیوں کے دربے سے ٹھہر ٹھہر کر ککڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر جیسے زیادہ تر مرغیاں اس وقت آرام کر رہی تھیں. پاؤں دابے میں بھی چلا آیا تھا پیچھے پیچھے مریم بوا. ہائے اللہ، اب کیا ہوا؟ یہ مریم بوا کی آواز تھی. تو اس وقت تمہیں آنے کو کس نے کہا؟ ارے کہے گا کون؟ آپ لوگوں کی بات چیت سے نیند کھل گئی. کوئی چور وور ہے کیا؟ ارے نہیں مریم بوا، حویلی میں مجال ہے کوئی چور آ جائے. یہ ماں کی آواز تھی. آج انہیں مریم بوا کی آواز بھی بوجھل نہیں لگ رہی تھی. مگر بات کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا نے اماں کو آنکھوں سے اشارہ کیا. کچھ نہیں، مجھے لگا مرغیوں کے دربے میں کوئی نیول آ گیا ہے. نیول کہاں سے آئے گا؟ وہ تو بس نالیوں میں گھومتا رہتا ہے. مرغیاں زور زور سے کٹکٹا رہی تھیں. لو بی بی کی سنو، آپ تو چادر تان کر سو جاتی ہیں. مرغیاں روز ہی رات میں کٹکٹاتی ہیں. کمبخت ان کے کٹکٹانے سے نیند ہی نہیں آتی. اماں نے اچانک مجھے دیکھ لیا تھا. میں سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا. جسم میں خون کی گردش تیز تھی.
اب تجھے آنے کو کس نے کہا؟ کل اسکول نہیں جانا ہے کیا؟ میری بھی نیند کھل گئی اس لیے چلا آیا۔ مریم بوا دوبارہ کمرے میں لوٹ گئی تھی۔ ابا اماں کی طرف مڑے، وہ دھن دھن کی آواز ابھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ سب کچھ کتنا بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، ہاں جیسے حویلی بدل گئی ہو۔ ہاں بالکل پہلے کی طرح شان سے کھڑی ہماری بلند حویلی، وہی پہلے والی شان۔ آزادی نے ہماری شان لوٹا دی، ابھی لوٹائی نہیں ہے، ہاں لوٹائے گی۔ نماز میں دعا مانگیے اور دیکھیے جانے کب خدائی کا شگن نکلتا ہے۔ میں تو بےتاب ہو رہی ہوں خزانے کا دیدار کرنے کے لیے، تم سے زیادہ میں بےتاب ہو رہا ہوں۔ یہ ابا تھے۔ چلو اب سو جاتے ہیں، کل اس بارے میں مولوی محفوظ سے باتیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ خدائی کے لیے کون سا دن مقرر کریں گے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ دوسرے دن مولوی محفوظ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ خدائی کے لیے مزدور باہر سے نہیں آئیں گے، یہ خدائی ہمیں ہی کرنی ہوگی۔ ہاں خدائی کرنے کے لیے سارا سامان گھر میں موجود ہونا چاہیے اور کسی کو کانوں خان خبر نہ ہو۔ لیکن کیا ہم لوگوں سے؟ مولوی محفوظ نے اماں کی بات مکمل کی۔ میں نے اپنے 3 شاگردوں سے بات کی ہے، اللہ رکھے یہ تینوں میرے بھروسے مند ہیں۔ ایک سے تو آپ مل ہی چکے ہیں اسلم میاں، باقی 2 اور ہو جائیں گے۔ رات کے 12 بجے سے پوا پھوٹنے سے پہلے تک ہم خدائی کریں گے اور صبح میں اس جگہ کو چھپا دیں گے تاکہ یہ جگہ آنے والے مہمانوں کی نظر سے بچی رہے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ ابا کو مولوی محفوظ کا یہ منصوبہ پسند آیا۔ امی نے پردے کی روایت طاق پر رکھ دی تھی کیونکہ اب اس نئے معاملے کو لے کر مولوی محفوظ کی حیثیت گھر کے فرد جیسی ہو گئی تھی۔ پھر تاریخ کیا ہوگی؟ اس بار سوال امی نے پوچھا تھا۔ بہن تاریخ کے لیے مت گھبرائیں، آج ہی اچھا شگن دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، بلند حویلی پر بہت جلد اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ اب میں باریکی سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ رہا تھا، جیسے یہ کہ ہمیشہ خاموش رہنے والے ابا میں ایک بار پھر وہی پرانا جوش آ گیا تھا جس کی تھوڑی بہت کہانیاں میں نے سن رکھی تھیں، ورنہ ہمیشہ میں نے ابا کو خاموش ہی پایا تھا، خاص کر تب جب اماں حویلی اور حویلی والوں پر مسلسل طنز کے تیر برسا رہی ہوتی تھیں۔ ابا کے پاس اماں کے ان تیروں کا کوئی جواب نہ ہوتا، مگر مولوی محفوظ کے ذریعے سنائی گئی خوشخبری سے ابا کو جیسے وہ تمام تیر واپس مل گئے تھے۔ حقیقتیں کتنی جلد بدل جاتی ہیں۔ 2-4 دن میں ہی گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ مولوی محفوظ نے شگن کی تاریخ نکال لی تھی اور یہ تاریخ اگلے جمعے کی تھی، لیکن اس درمیان امی جان نے بھی کئی بار خزانے کے ڈھن ڈھن کی آوازیں سنی۔ میرے لیے یہ سب کسی کھیل جیسا تھا۔ اکثر رات کے کسی پہر اماں ابا دونوں جاگ جاتے، خسر پھسر شروع ہو جاتی۔ مجھے یقین تھا اس گفتگو کے پس پردہ ضرور اس خزانے کو بھی دخل تھا جس نے اس محض نبھائے جانے والے رشتے میں تازگی اور زندگی بھر دی تھی۔ کچھ اس کی بھنک مریم بوا کو بھی لگ گئی تھی۔ سلہٹ پر مسالہ پیستے ہوئے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا، چاہے جتنا چھپا لو باجی، مجھے سب معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ ارے وہی کہ مولوی محفوظ یہاں کیوں آئے تھے۔ اچھا معلوم ہے تو بس یہ بات دل کی دل میں رکھو، اور خبردار جو یہ بات یہاں سے نکل کر سارے محلے میں پھیلی۔ لو بھلا سن لو باجی کی بات، مجھے کیا بھانگ کا نشہ چڑھا ہے جو میں کسی سے بولنے جاؤں گی؟ تمہارا کوئی ٹھیک بھی نہیں مریم بوا، لیکن ہاں کہہ دیتی ہوں، زبان پر لگام ضروری ہے، کہیں بھی یہ زبان پھسلنی نہیں چاہیے۔ گھر میں آنے والی تبدیلیوں کا میں بھی گواہ رہا تھا۔ ابا کبھی کبھی زور زور سے اقبال، غالب اور داغ کے کلام گنگنانے لگتے، خاص کر داغ کے اشعار انہیں بے حد پسند تھے۔ ساز یہ کینہ ساز کیا جانے، ناز والے نیاز کیا جانے، جن کو اپنی خبر نہیں معلوم وہ میرے دل کا راز کیا جانے، جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے۔ ابا کو کلاسیکل گانوں کی پریکٹس تھی۔ ابا خوش ہوں تو گھر میں شاعری کا ماحول ہے، اور شاعری ابا اکیلے نہیں کرتے تھے بلکہ ساتھ میں مجھے بھی گانے کی دعوت دی جاتی۔ میں بھی ابا کے سر میں سر ملا کر شروع ہو جاتا۔ ساز یہ کینہ ساز کیا جانے، ناز والے نیاز کیا جانے۔ نہیں بیٹا ایسے نہیں، ابا ہنس کر کہتے، اب دیکھو میرے ساتھ گاؤ۔ ابا کی آواز صحن اور آنگن سے ہوتی ہوئی گلیوں میں گونج جاتی۔ مولوی محفوظ نے سچ مچ جادو کر دیا تھا، اور اس جادو کی پوٹلی سے برآمد ہونے والی نئی تہذیب میرے لیے بالکل نئی تھی۔ دراصل میں اس تہذیب کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں
اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔